علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا مرزا طاہر بیگ نام کے ایک بدعتی نے، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری تو بہرحال بچ گئے، قاتلانہ حملہ تھا بچ گئے، اور وہ آدمی جیل میں چلا گیا۔ قاتلانہ حملہ تھا، لوگوں نے چشمدید گواہ تھے، علامہ ثناء اللہ امرتسری تو کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور وہ ان کا جو قتل کا حملہ جس نے کیا تھا وہ جیل میں چلا گیا۔ جتنے دن تک وہ جیل میں رہا، علامہ ثناء اللہ امرتسری اس کے گھر راشن پہنچاتے رہے، اس کے گھر کا خرچ چلاتے رہے، اور جب وہ جیل سے واپس آیا اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا تو بیوی سے پوچھا کہ میں تو جیل میں تھا، یہ اتنے دن تک کون ہمارے پریوار کو چلاتا رہا، کون جو ہے ہمارے گھر کو چلاتا رہا؟ کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ ہر مہینے آتا تھا اور ہمیں راشن دے کے چلا جاتا تھا، ہمیں نہیں معلوم وہ کون تھا۔ اب یہ نوجوان جو تھا یہ چھپ کر کے دیکھنے لگا کون ہے یہ آدمی، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری کو ابھی معلوم بھی نہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ جیل سے چھوٹ چکا ہے۔ اگلے مہینے جب اس کے گھر میں راشن لے کے پہنچے ہیں اور وہ باہر نکلا ہے اور دیکھا کہ یہی انسان ہے جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، اور بڑی معافی مانگی، اور اس کے بعد اس نے اپنے شرک و بدعت سے توبہ کر لی اور وہ پکا توحید والا بن گیا۔ تو ہمارے اسلاف نے تو ایسے توحید کی دعوت کو پھیلایا ہے میرے ساتھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ صرف نماز میں رفع الیدین کر کے اور سینے پر ہاتھ باندھ کے اور 8 رکعت تراویح پڑھ کے اہل حدیث نہیں بن سکتے، آپ کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے گا، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اور نبی نے جو اخلاق ہمیں دیا ہے وہ کیسا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم نے چوتھی تراویح مکمل کی، اور آج چوتھے پارے کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے، اور چوتھے پارے میں سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اور پھر سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 22 تک چوتھا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کی ایک کنڈیشن بتائی ہے کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت میں نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں صرف خرچ کرنا یہ مقصود نہیں ہے، اپنی محبوب چیز۔ اس لیے مال جو ہے، مال بھی انسان جو خرچ کرتا ہے تو مال بھی بہت محبوب چیز ہے انسان کی۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے مال سے محبت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ مال انسان کی محبوب چیز ہے، اور یہ قرآن گواہی دیتا ہے۔ قرآن کے 30ویں پارے کی بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العادیات، ہم سب پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے شریعت جب آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیتی ہے، جب آپ کو صدقہ خیرات کا حکم دیتی ہے، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے آج زکوٰۃ کے متعلق لوگ جب مسئلے پوچھتے ہیں تو دینے کے مسئلے کم پوچھتے ہیں اور بھاگنے کے راستے زیادہ تلاش کرتے ہیں، نہ دینا پڑے۔ آج لوگ زکوٰۃ سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ایک عالم کے پاس اگر اپنے مطلب کی بات نہیں ملے تو دوسرے عالم کہیں سے گنجائش مل جائے نہ دینا پڑے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر کسی کے پاس سونا ہے اور کیش رقم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ عورت ہے، عورت کے پاس سونا ہے
اور کیش نہیں ہے تو وہ کیسے زکوٰۃ نکالے گی؟ کیا اپنا سونا بیچ کے نکالے گی؟ اب یہ بہت بھاری چیز ان کو لگ رہی تھی کہ بھائی سونا اگر ان کے پاس نصاب کے اوپر ہے تو دینا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ آل عمران کی اس آیت میں 4 پارے کی پہلی آیت میں کنڈیشن بیان کر دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہیں اگر جنت میں جانا ہے، تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی پڑے گی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے صحابی تھے. ان کے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ تھا اور بہت شاندار باغ تھا. یہ اس زمانے کی ایک بہترین پراپرٹی تھی. یہ باغ بیچ میں نہر تھی، دونوں طرف کھجوروں کے لائن سے پیڑ تھے. اس باغ کا نام تھا بیروہا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں جاتے تھے، نہر کا پانی پیتے تھے، کھجور کھاتے تھے. جب قرآن کریم کی یہ آیت اتری تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور اے اللہ کے نبی وَإِنَّ أَحَبَّ مُوَالِي إِلَيَّ بِيرُهَا، میرا سب سے محبوب مال میرا باغ بیروہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. ارجو برہا وذخرہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا وہ میرے لیے ذخیرہ بن جائے. اب یہ سن کر کے اللہ کے رسول بھی حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا بخ ذاک مال رابح، ذاک مال رابح. اے ابو طلحہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اتنا قیمتی مال تم اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ ان کے اس جذبے کی تعریف بھی کی اللہ کے رسول نے اور حیرت کا اظہار بھی کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میری رائے یہ ہے کہ ان تجعلھا فی الاقربین، کہ وہ باغ تم اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. صدقہ ہی کرنا ہے نا تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی. پھر انہوں نے وہ سارا باغ اپنے چچا کے بیٹوں میں، اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا. تو یہ ہوتا ہے جذبہ. صحابہ کرام آیت اترتی تھی اور عمل کرنے کے لیے تیار. یہ فرق ہے ہم اور صحابہ کرام کے بیچ میں. اس کے بعد خانہ کعبہ کا مقام بیان کیا گیا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو بہت برکت والا گھر ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. وہ گھر برکت والا ہے اور ہر دور میں برکت والا رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اسماعیل علیہ السلام جب پہنچے اپنی ماں کے ساتھ وہاں تو دور دور تک پانی کا کوئی قطرہ نہیں تھا. وہی خانہ کعبہ تھا جس کے بازو میں زمزم کا چشمہ نکلا تھا. جب ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے اپنے پر کو زمین پہ مارا اور وہاں سے زمزم کا وہ پانی نکلا جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما زمزم لما شرب لہ. زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرتا ہے. وہ ایک ایسا عجیب و غریب پانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. پھر اس خانہ کعبہ کے پاس کوئی پیڑ نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وارزقہم من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کو یہاں بسا دے اور میری آنے والی نسلوں کو، میری اولاد کو یہاں پھلوں کی روزی عطا فرما. اور دنیا کا ہر پھل وہاں مکہ میں کل بھی پہنچتا ہے تو آج بھی پہنچتا ہے. یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. پھر ایک برکت اور دیکھیے کہ اسی خانہ کعبہ کے پاس اسی مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ مقام دنیا کی کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہے. مسجد نبوی کا نمبر اس کے بعد ہے، مسجد اقصیٰ کا نمبر اس کے بعد ہے. 1,00,000 نماز کا ثواب پوری دنیا میں اگر کہیں ملتا ہے تو اسی مسجد حرام میں ملتا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا 1,00,000 نماز کا ثواب صرف مسجد حرام میں ملے گا یا حرم کی پوری حد کے اندر کہیں پر بھی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب ملے گا؟ اس بارے میں زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ پورے حرم میں کہیں بھی آدمی نماز پڑھے گا اس کو انشاءاللہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. پھر اسی خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا گھر بنایا ہے کہ 24/7 وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑگڑا رہا ہے.
رمضان کا مہینہ ہے, تراویح کی نماز رات میں کبھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, کبھی آپ دیکھیے شیخ سعود الشریم قرآن پڑھ رہے ہیں, شیخ بدر ترکی قرآن پڑھ رہے ہیں, اور وہاں پہ افریقہ کا, سوڈان کا افریقی, امریکہ کا گورا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا اردو ہندی بنگلہ بولنے والا, زبانیں الگ ہیں, کلچر الگ ہیں, مگر سب کے سر جھکے ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے ہیں. سب کی زبانوں پہ ترانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ترانے, اور وہاں لوگ رو رہے ہیں, اپنے گناہوں کو آنسوؤں کی شکل میں بہا رہے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں, اپنے پاپوں کا پرایشچت کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں. یہ گھر ہے میرے پیارے ساتھیو جو برکت والا گھر ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات, اللہ کے اس گھر کے پاس بہت روشن نشانیاں ہیں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں وہ پتھر تھا, پتھر پہ پیر کا نشان نہیں آتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پہ ایسے پیر کے نشان بنا دیے جیسے کیچڑ میں کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام. یہ کھلی ہوئی نشانی اللہ تعالیٰ کی. اس خانہ کعبہ کے پاس آپ جائیں, آپ کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوگا, آپ اپنے آپ کو اللہ سے قریب پائیں گے. اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں, کچھ نظر آتی ہیں, کچھ نظر نہیں آتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اس اللہ کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اس کو امن اور چین نصیب ہو جائے گا. وہاں اس خانہ کعبہ کا احترام دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. اپنے باپ کے قاتل کو بھی کوئی حرم میں پا لیتا تھا, قتل نہیں کرتا تھا. بہت لڑاکو تھے, بڑے خون خرابہ کرنے والے تھے عرب کے لوگ, مگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی خانہ کعبہ کے پاس حرم میں قتل نہیں کرتے تھے. یہ احترام کرتے تھے خانہ کعبہ کا, یہ احترام کرتے تھے حرم کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, میرے بندو اس اللہ کے گھر کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض ہے اگر تم وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور اگر کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس حج کی استطاعت ہے اور آپ حج نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ناشکری اللہ تعالیٰ کی. اور اگر آپ حج کا انکار کر رہے ہیں تو اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حج ون آف دا 5 پلرز آف اسلام, اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے. اگر کوئی حج کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. آج ہمیں سے بہت سارے لوگ مالدار بھی ہیں, صاحب حیثیت بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, مگر حج نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے صاحب؟ کہتے ارے بھائی حج کر لیں گے بڑی ذمہ داری آ جائے گی. اور جب وہ حج نہیں کرتے تو ان کو نہیں معلوم کہ کل کون سی بیماری آئے گی اور ان کا کام ختم کر دے گی, کون سا ایکسیڈنٹ آئے گا اور ان کی زندگی کو ختم کر دے گا, کون سی بیماری آئے گی ان کو اپاہج بنا دے گی. کتنے لوگوں کی آنکھوں میں میں نے حج کے سپنے دیکھے اور انہوں نے حج نہیں کیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چاہ کے بھی حج نہیں کر پائے. آپ کبھی جائیں عمرہ کرنے, کبھی حج کرنے جائیں, آپ دیکھیں کہ کتنے بوڑھے ہیں بیچارے, جب وہ ویل چیئر پہ طواف کرتے تو روتے ہیں. وہ روتے کہ کاش ان جوانوں کی طرح میں بھی جوان ہوتا اور میں بھی دوڑ کے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا, میں بھی دوڑ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آپ کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے, اتنا مال ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور بدن میں اتنی طاقت ہے, تو ڈیلے نہ کریں, حج میں تاخیر نہ کریں. لوگ کہتے صاحب لڑکی کی شادی کر لیں گے تب حج کر لیں گے, گھر مکان بنا لیں گے تب حج کر لیں گے. یہ سارے بہانے, یہ سارے ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے نہیں چلیں گے. اگر آپ کے پاس وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتحاد کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. کیا مطلب اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اس کا مطلب یہ ہے ان یطاع فلا یعصى وان یشکر فلا یکفر وان یذکر فلا ینسى. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اس کی ناشکری نہ کی جائے, اور اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کو بھلایا نہ جائے. یہ 3 کام کیا جائے تب اتقوا اللہ حق تقاتہ پر عمل ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی.
فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. تمہیں مرنا ہے تو اسلام کی حالت میں مرنا ہے. اس اسلام کی دولت کو مرتے دم تک سنبھالنا ہے. کاش یہ سبق ہمارے نوجوانوں کو پتا چل جائے. آج دنیا کو آپ کی ٹوپی سے پرابلم نہیں ہے، آپ کے ڈریس سے پرابلم نہیں ہے، آپ کے کھان پان سے پرابلم نہیں ہے. دنیا کو پرابلم ہے آپ کے اسلام سے. آپ اسلام کو چھوڑ دیں، دنیا آپ کا ویلکم کرے گی، آپ کو سر پہ بٹھائے گی، آپ سر کے تاج بن جائیں گے. دنیا میں اسلام دشمن ساری طاقتوں کا ایک ہی خواب ہے، ایک ہی مشن ہے کہ مسلمان بظاہر تو مسلمان رہے، اندر سے کھوکھلا ہو جائے، اس کے اسلام کو ڈائنامائٹ کر دیا جائے، اس کے ایمان کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں ہمیں تاکید کی ہے، اس اسلام کی دولت کی مرتے دم تک حفاظت کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اے میرے بندو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو. یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کی اور سمجھنے کی آیت ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب اگر اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا ایک فرقہ ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والا ایک فرقہ ہے، اگر آپ کو اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا ایک فرقہ ہے، تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا بھی ایک فرقہ ہے، لہٰذا ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. ایک دعوت ایسی بھی ہے سامنے نا، یہ بھی ایک فرقہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ مت کہو، مسلمان کہو. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں جب کسی طریقے کا فرقہ نہیں تھا تو صحابہ نے تو اپنے آپ کو مسلم ہی کہا، مومن ہی کہا. لیکن صحابہ ہی کے دور میں جب خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، جب اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے والا روافض کا فرقہ پیدا ہوا، تو کیا صحابہ نے اپنے آپ کو اہل السنہ نہیں کہا؟ پھر بعد میں چل کے انہوں نے اپنے آپ کو سلفی نہیں کہا، انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث نہیں کہا. تو یہ نام اور ٹائٹل یہ فرقے کی دعوت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اہل حدیث کی دعوت فرقے کی دعوت نہیں ہے. یہ فرقے کی دعوت تب ہوتی جب ہم یہ کہتے کہ آپ ہمارے مرید بن جائیے، ہمارے امام کو مان لیجیے، آپ ہمارے بزرگوں سے نسبت جوڑ لیجیے. اہل حدیث اس لیے فرقہ نہیں ہے کہ اہل حدیث نے ہمیشہ یہ کہا ہے قرآن سے جڑو، حدیث سے جڑو، اور اس منہج سے جڑو، اس راستے سے جڑو جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جس راستے پہ نبی نے صحابہ کو چھوڑا تھا. اور اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے. اللہ نے اگر اتنا کہہ کے چھوڑ دیا ہوتا فرقوں میں مت بٹو تو بات ختم تھی، مگر اللہ نے اس کے پہلے کیا کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کے تھام لو. یعنی اللہ کی رسی کوئی ایسی چیز ہے جو اوپر سے آ رہی ہے، اور اوپر سے کیا آیا ہے؟ رب کا قرآن آیا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے. اہل حدیث فرقہ برستی کی دعوت نہیں دیتے ہیں، اہل حدیث تکفیر نہیں کرتے ہیں. اہل حدیث کی کبھی دعوت نہیں رہی کہ فلاں کے ساتھ بیٹھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں سے مسافہ کرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا. اہل حدیث نے کبھی تکفیر کی دعوت نہیں دی. اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، فرقوں میں نہ بٹو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے اسی عرب کی دھرتی پر ذرا ذرا سی باتوں پہ جنگیں ہوتی تھی، اور کئی برس تک جنگ ہوتی تھی، 40 سال تک جنگ ہوتی تھی، ایک دو نسل جنگ کرتی تھی. نبی نے کلمے کی بنیاد پر ایسا بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے. اللہ نے کہا یاد کرو ہماری اس نعمت کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم کے گڑھے سے تم کو بچا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت دی، اس امت کو حکم دیا کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے خاص ہونی چاہیے. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا کام ہو نیکی کا حکم دینا، جس کا کام ہو برائی سے روکنا، جس کا کام ہو بھلائی کی دعوت دینا. ویسے تو ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ برائی کو دیکھ کے خاموش نہ رہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو, ہاتھ سے روکو. اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو کم سے کم دل میں برا جانو. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. تو یہ کام تو پوری امت کا ہے کہ برائی کو دیکھے تو روکنے کی کوشش کرے. اور ایک جماعت ایسی ہو, ایک کمیونٹی ایسی ہو, ایک گروپ ایسا ہو جس کی ذمہ داری یہی ہو کہ وہ نیکیوں کا حکم دے, وہ برائی سے روکے. اس کے بعد اللہ نے, اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ امت جب تک نیکیوں کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی, جب تک یہ کام ہوتا رہے گا, تب تک یہ امت خیریت کے ساتھ رہے گی, بھلائی کے ساتھ رہے گی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے, ولتنہون عن المنکر, تم برائی سے روکتے رہو گے, او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پر بھیجے گا کہ تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ کام میرے پیارے ساتھیو, یہ دعوت کا کام, یہ برائی سے روکنے کا کام, یہ شرک سے روکنے کا کام, یہ بدعت سے روکنے کا کام, یہ منبر سے بھی ہونا چاہیے, یہ علماء کے ذریعے بھی ہونا چاہیے, اور میرے نوجوانوں یہ آپ کے ذریعے بھی ہونا چاہیے. آپ جانیے توحید کیا ہے, میری مائیں بہنیں جانیں توحید کیا ہے, اور کہیں شرک ہوتا ہوا دیکھیں تو روکیں, منع کریں. کسی کے گلے میں تعویذ دے کے تو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے, کسی کے گھر میں کوئی شرکیہ کام دے کے تو بتائیں کہ غلط ہے. یہ کام مردوں کا بھی ہے, یہ کام عورتوں کا بھی ہے, یہ کام نوجوانوں کا بھی ہے, یہ کام بزرگوں کا بھی ہے, یہ کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا بھی ہے, اور یہ پروفیشنل لوگوں کا بھی ہے. ہر میدان میں انسان اپنے اپنے حساب سے یہ کام کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی. یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے, یہ آخری نبی کی امت ہے. اس امت کا ایک مقام, ایک اسٹیٹس ہے. کیا مقام ہے؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو. یو آر دا بیسٹ کمیونٹی آف دا ورلڈ, تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو. کیوں ہو سب سے بہترین؟ اس لیے کہ بریانی بہت اچھی بناتے ہو, اس لیے کہ دلیم بہت اچھا کھاتے ہو. کیوں ہو تم دنیا کی سب سے بہترین قوم؟ بھئی ہماری پہچان کیا ہے؟ آج حیدرآباد سے گلبرگہ تک ہماری پہچان یہ لائن سے کیفے ہیں, ریسٹورنٹس ہیں. دنیا یہ دیکھ رہی ہے صاحب مسلمان جتنی بھی ٹینشن ہو, بریانی چھوٹنے والی, کباب چھوٹنے والا نہیں ہے اس کا. یہ اتنے مزے سے یہ جو ہے تحری کھا رہا ہے نلہ ڈال کے, تو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ کوئی ٹینشن نہیں اس کو. دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے. اس قوم کا مقصد ایسا لگتا ہے کہ صرف کھانا ہے. اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے کہ بڑی بے فکری قوم ہے. دنیا جہان کے مسائل اپنی جگہ, بریانی کی پلیٹ اپنی جگہ ہے کہ نہیں. ساری ٹینشن ایک طرف, پیٹ کی ٹینشن ایک طرف. مسلمان اگر ہم صرف رمضان کا ایک سروے کریں تو کروڑوں کا ٹرانزیکشن صرف ریسٹورنٹ اور ہوٹل کی فیلڈ میں ہو رہا ہے. کروڑوں کا ٹرانزیکشن مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی چلا رہا ہے. ہم اچھا کھائیں, یہ پرابلم کی بات نہیں ہے, مسئلے کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اچھا کھانا کھانا, اچھا کپڑا پہننا, یہ تو اسلام کی تعلیم ہے. لیکن پرابلم کیا ہے میرے بھائیوں, کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بھول جائیں, ہم اپنی رسپانسبلٹی کو بھول جائیں. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو, تم لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو. تامرون بالمعروف, تمہاری زندگی کا مشن یہ ہونا چاہیے تم نیکیوں کا حکم دو گے. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم برائیوں سے روکو گے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تمہاری پہچان ہونی چاہیے تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, یہ تین کام تمہاری پرائیورٹی ہونی چاہیے. یہ تین کام تم سے نہیں چھوٹنا چاہیے. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور اللہ پر ایمان رکھنا, اللہ کی توحید پر قائم رہنا. یہ تین کام اگر ہم کر رہے ہیں تب ہم بیسٹ کمیونٹی ہیں. یہ تین کام ہمارا چھوٹ گیا تو پھر ہم اپنا مقام کھو دیں گے, اپنا اسٹیٹس کھو دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے کرائمز بیان کیے. یہودیوں کے اندر کیا کمی تھی, کیا برائی تھی, وہ اللہ نے بیان کی. اور جب اللہ نے یہودیوں کی برائی بیان کی تو ظاہر ہے کہ یہودیوں میں اچھے لوگ بھی تھے. اللہ نے فرمایا سب برابر نہیں ہیں. لیسو سواء, یہ تمام کے تمام یہودی برابر نہیں ہیں.
من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل. انہی اہل کتاب میں، انہی یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ اسلام ایک اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمنی میں بھی آپ انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہودی اسلام کے دشمن تھے، نبی کے دشمن تھے، نبی کو زہر دینے والے تھے، لیکن اسلام اور اللہ نے یہودیوں کے اندر جو ایک طبقہ اچھے لوگوں کا تھا، اللہ والوں کا تھا، ان کا بھی ذکر کیا قرآن میں. اللہ نے کہا سب برابر نہیں ہیں، ان میں اللہ والے لوگ بھی ہیں. تو دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے کہ دشمنی میں کوئی بھی حد پار کر جاؤ. ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. پیار اور دشمنی میں سب جائز ہے. اسلام اس اصول سے ایگری نہیں کرتا، قرآن اس اصول سے ایگری نہیں کرتا. اپنے دشمن کے ساتھ بھی آپ کو انصاف کا دامن تھامنا ہے. اللہ نے یہودیوں کے اس طبقے کی تعریف کی. اس کے بعد اللہ نے جنگ احد کا ذکر کیا. اسلامی تاریخ کی یہ بڑی عجیب و غریب جنگ تھی جنگ احد. یہ ایک ایسی جنگ تھی جو مسلمان جیت کر کے ہار گئے. یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو چکا تھا، مسلمان جیت چکے تھے، اور پھر پاسا ایسا پلٹا کہ مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ کے نبی کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کے سر سے خون بہنے لگا. یہ سب کچھ ہوا غزوہ احد میں. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کی ہے 4 پارے میں. اللہ نے ایک بات کہی کہ تم نے نافرمانی کی من بعد ما اراکم ما تحبون. اللہ نے جب تم کو مال غنیمت دکھایا، کامیابی دکھائی، اس کے بعد تم نے حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم. میرے بندو، جب تم کمزور پڑ گئے اور تم نے آپس میں اختلاف کیا اور تم نے رسول کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دے چکا تھا. اللہ کے نبی نے احد کی پہاڑی پہ 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو وصیت کی حکم دیا تھا کہ فیصلہ کچھ بھی ہو تمہیں اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، ٹلنا نہیں ہے وہاں سے. لیکن جب مسلمان جنگ جیت گئے تو ان 50 میں سے 37 لوگ میدان سے وہاں سے ہٹ گئے، میدان میں چلے آئے. صرف 13 لوگ وہاں بچے. ان 50 لوگوں کے سردار عبداللہ بن جبیر تھے. 13 لوگ بچے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے، وہ واپس جا رہے تھے، ہار چکے تھے. انہوں نے جب اس پوائنٹ کو دیکھا کہ یہ ویک پوائنٹ ہے مسلمانوں کا اور یہاں سے اگر پیچھے سے حملہ کیا جائے تو مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے، وہیں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمان یہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اللہ نے اسی کا نقشہ کھینچا. حتی اذا فشلتم، جب تم کمزور پڑ گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے رسول کی نافرمانی کی اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون. اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی نعمت دکھائی، اس کے بعد تم نے نافرمانی کی. پتہ یہ چلا کہ نعمت ملنے کے بعد نافرمانی کرنا، نعمت ملنے کے بعد گناہ کرنا، یہ زیادہ خطرناک ہے. جب تک آپ کو کوئی نعمت نہیں ملی ہے اور آپ نے اس وقت گناہ کیا، گناہ تو تب بھی ہے، لیکن نعمت ملنے کے بعد تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اگر نعمت ملنے کے بعد آپ نے ناشکری کی ہے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ ڈبل کرائم ہے. اور جنگ احد میں یہی ہوا تھا میرے ساتھیوں. اس کے بعد اللہ نے دشمن کی چال سے بچنے کا 2 نسخہ ہمیں بتایا، اور یہ نسخہ فار ایور ہے، یہ یونیورسل ہے، قیامت تک یہ کام آئے گا. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے میرے بندو، اگر تم صبر کا دامن تھامو گے اور اللہ کا تقوی پکڑے رہو گے، تقوی پر چلتے رہو گے، تو دشمن کی چال تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. صبر اور تقوی، یہ 2 چیزیں ہر حال میں آپ کو سنبھالنی ہے میرے ساتھیوں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر 3 چیزوں کا نام ہے. مصیبت آئے، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. گناہ کا موقع ملے، گناہ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا. اور نیکی کے کام پر کنسسٹنسی، یہ 3 صبر کی قسمیں ہیں. یہ 3 طریقے کا صبر ہوتا ہے. اگر یہ صبر ہم اپنا لیں اور اللہ کا تقوی اپنا لیں، اللہ کا ڈر اپنا لیں، دشمن کی کوئی چال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ، وہ سود جو بڑھتا رہتا ہے۔ سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نارمل انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ایک سود وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور 100 روپیہ آپ نے قرضہ لیا، اور یہ طے ہوا کہ اگر آپ نے ایک مہینے میں نہیں دیا تو وہ 110 ہو جائے گا، ایک مہینہ اور گزر جائے گا تو 120 ہو جائے گا۔ تو یہ انٹرسٹ پر جو انٹرسٹ چڑھتا ہے اس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ بھی بہت رائج تھا، اللہ نے اسی کا ذکر کیا کہ اے ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ بیاج پر بیاج جو چڑھتا ہے، سود پر سود جو چڑھتا ہے، یہ سود تم مت کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نارمل سود کھا سکتے ہو، سود تو ہر طریقے کا حرام ہے، چونکہ یہ رائج تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اچھا، جب تقوی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو تقوی کے فوراً بعد سود سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر سماج میں سود نہیں ختم ہوگا تو تقوی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ 5 ٹائم کے نمازی بن جائیں اور پیشانی سجدوں سے رگڑ رگڑ کے پیشانی کالی ہو جائے آپ کی، لیکن اگر آپ کے گھر میں سود اور بیاج کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے تو تقوی کا کوئی مطلب نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ آپ سود جیسے گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمپٹیشن کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم کمپٹیشن کرو، تم مقابلہ کرو، تم دوڑ لگاؤ، تم بھاگو کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ کون ہے متقی لوگ؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں جو آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، بڑی زکوٰۃ دے رہے تھے آپ، کاروبار ڈاؤن ہو گیا تو آپ نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ یہ متقی کی پہچان نہیں ہے۔ میں نے پونا کے بارے میں سنا، پونا میں ایک پورا مسلمانوں کا علاقہ بلڈوزر چلا دیا گیا، اور پورے یو پی والے تھے سب، اور اچھے کاروباری لوگ تھے، بیچاروں کے کارخانوں پر اور ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا۔ راتوں رات کسی کے گھر پہ بلڈوزر چل جائے، سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا، سسٹم سے بھی تو سوال، سسٹم سے کوئی سوال نہیں کرنے والا ہے کہ بھئی اگر یہ چیز اویدھ تھی، یہ انلیگل تھی، تو بننے کیسے دیا آپ نے؟ وہاں واٹر ٹیکس کیسے آنے لگا؟ وہاں بجلی کا ٹیکس کیسے آیا؟ ہاؤس ٹیکس کیسے آیا؟ یہ سسٹم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ بلڈوزر چلا، اور اسی کے جسٹ بعد رمضان کا مہینہ آیا، رمضان میں جب سفرا وہاں گئے، سفرا تو بہت سے سفرا تو گئے نہیں کہ وہاں کیا کریں گے جا کے، بھائی اس علاقے میں تو سب کے مکان ہی تباہ ہو گئے، بیچاروں کے کارخانے تباہ ہو گئے۔ تو باقاعدہ کتنے وہاں کے جو سیٹھ لوگ تھے یا جو پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے سفرا کو فون کیا، کہا کہ آپ اپنا چندہ لے کے جائیے، بھئی ہمارا مکان گرا ہے پھر بنے گا انشاءاللہ، ہمارا کاروبار ڈاؤن ہے پھر اونچائی پر جائے گا، ہم اللہ کی راہ میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ خبر جب مجھے بعض لوگوں نے بتائی تو میرا دل بڑا باغ باغ ہوا، اور مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہیں آسانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ والکاظمین الغیظ، دنیا میں خرچ کرنے کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ مال ہے، اور روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اللہ نے جب سب سے بہترین چیز خرچ کرنے کا حکم دیا تو سب سے خطرناک چیز کو کنٹرول کرنے کا بھی حکم دیا، فرمایا والکاظمین الغیظ، اور میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہ غصہ نہیں آتا، غصہ تو آئے گا، کبھی بیوی پر غصہ آئے گا، کبھی بچوں پر آئے گا، کبھی اپنے مزدوروں پر آئے گا، نوکروں پر آئے گا۔ اچھا، انسان کو اپنے سے اوپر والوں پر غصہ کم آتا ہے۔ آپ کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں، باس پر کیا غصہ دکھائیں گے آپ؟ باس نے 4 ڈانٹ سنا دی، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سن لیا، گھر آ کے بیوی پر اس کا فرسٹریشن نکالیں گے، بچوں پر نکالیں گے، یہی تو ہے۔ انسان اپنے سے ڈاؤن جو لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنا غصہ نکالتا ہے، زمانے کی گالیاں سن کے آئے گا گھر میں، بیوی کو سنائے گا۔ تو والکاظمین الغیظ، متقی لوگ ایسے نہیں ہوتے، متقی لوگ اپنے فرسٹریشن کو، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم،
اور متقی لوگوں کی تیسری پہچان، جب ان سے کوئی گندا کام ہو جائے، متقی اور گندا کام ہو سکتا ہے بھائی، متقی لوگ کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہوتے، متقی لوگ کسی اور پلینٹ کے باسی نہیں ہوتے، اسی زمین پہ رہتے، ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، کبھی ان سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے نفس پر کوئی ظلم کر لیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ ہم نے بھی بہت ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، ہمیں سے بہت سارے لوگ ہیں، نہ جانے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی خبر ہم سے زیادہ کس کو ہوگی؟ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ہیں، ہم جانتے یا ہمارا رب جانتا ہے۔ ان گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے میرے ساتھیوں۔ متقی وہ نہیں ہے جو کبھی گناہ نہ کرے، متقی وہ ہے گناہ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اور جب اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا تو اللہ نے ایک کوسچن مارک لگا دیا، ایک سوالیہ نشان لگا دیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندو اللہ معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ بچہ، ماں ہوتی ہے نا، ماں بچے کو ڈانٹ کے بھگا دیتی ہے، بچہ بیچارہ گھر کے باہر ادھر ادھر تڑپنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، تو ماں جو ہوتی ہے کچھ دیر تک تو غصہ رہتا ہے، غصے میں بچے کو باہر کر دیتی ہے، پھر ماں کا دل خود بے چین ہو جاتا ہے، ماں خود گھر کے باہر نکلتی ہے اور بچہ نظر نہیں آتا تو ماں، بچے سے زیادہ ماں بے چین ہو جاتی ہے اور لوگوں سے کہتی دیکھو میرا بچہ کہاں ہے، اور جب وہ بچہ نظر آ جاتا ہے نا، وہی بچہ جس کو ماں نے مارا تھا، ڈانٹا تھا، گھر کے باہر نکالا تھا، اسی بچے کو جب ماں دیکھتی ہے تو روتے ہوئے اس بچے کو لپٹ جاتی ہے۔ اس بچے سے ماں کو جتنی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ دنیا والوں نے ایک کہاوت بنائی، ایک جملہ بنایا، صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، مگر میں کہتا ہوں دنیا والے جتنے بھی بڑے دل کے ہو جائیں، صبح کا بھولا شام کو لوٹے گا نا تو دنیا والے کبھی نہ کبھی تانا ماریں گے کہ صاحب یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا، مگر اللہ کی رحمت ایسی ہے میرے بھائیوں، ہم سچی توبہ کر لیں، اللہ ایک بار پوچھے گا میں نے کہ تو نے کام کیوں کیا تھا میرے بندے۔ اللہ ایسا رحیم ہے، ایسی رحمت والا ہے، اس اللہ کے سامنے، دنیا میں کسی اور کے سامنے رو گے تو شرمندہ ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے رونے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے رونے والا تو عزت پا جاتا ہے، جو جتنا اللہ کے سامنے روئے گا اللہ اسے اتنی زیادہ عزت دے گا۔ اس لیے رونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رو لو میرے بھائی، ان آنسوؤں کو اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر لو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا میرے بندو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، میرے بندو کبھی بھی غلط کام کر کے اس پر ڈٹے مت رہنا، جمے مت رہنا، غلط کام پر قائم مت رہنا، غلط کام ہو جائے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت آتی ہے، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا صحابہ کرام بڑے صدمے میں تھے، حضرت عمر تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ویسے ہی گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور واپس آئے تھے 40 دن کے بعد، اللہ کے نبی واپس آئیں گے اور لوگوں کی گردنیں مار دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آتے ہی ڈائریکٹ مسجد میں آتے ہیں، حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت ابوبکر نے کہا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھے بھی نہیں، حضرت ابوبکر سیدھے اللہ کے نبی کے حجرے میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی کی پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے کہا لن یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، اے میرے نبی اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کو نہیں دے سکتا، ایک موت دنیا میں سب کو آتی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے اور ممبر کے بازو میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے خطبہ دیا، اور یہ ایک ہسٹوریکل لیکچر تھا، ایک تاریخی خطبہ تھا۔ اس خطبے میں انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سنو، من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ کان کھول کر کے سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھی تھی، چوتھے پارے کی آیت پڑھی تھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، افئن ماتا، اگر آپ کی وفات ہو جائے، او قتلا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور اگر کوئی اپنی ایڑی کے بل پلٹ بھی جائے، کوئی مرتد بھی ہو جائے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ اس کے بعد نبی کے اخلاق کا ذکر کیا گیا۔ نبی کی دعوت 23 سال میں اتنی کیسے پھیل گئی؟ نبی کا مشن اتنا تیز کیسے پھیل گیا؟ کیا خوبی تھی نبی کے اندر؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوئی، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے، تو اے نبی، یہ آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے آپ کو چھوڑ کے کب کا چلے گئے ہوتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ حق کی دعوت، نبی سے بڑھ کے سچائی کی دعوت دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی دعوت سچی، نبی کا پیغام سچا، نبی کی کتاب سچی، مگر نبی کو بھی اپنے اندر مٹھاس پیدا کرنی پڑی، نبی کو بھی اپنا مزاج نرم بنانا پڑا۔ اے حق کی دعوت دینے والو، اے نوجوانوں جو حق کی دعوت دیتے ہو، اے سچائی کی تبلیغ کرنے والو، اے توحید کی تبلیغ کرنے والو، قرآن کی آیت آپ کو میسج دے رہی ہے، بد زبان نہ بنو، بد زبان نہ بنو، بد مزاج نہ بنو۔ اسی ملک میں ہمارے اسلاف کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا مرزا طاہر بیگ نام کے ایک بدعتی نے، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری تو بہرحال بچ گئے، قاتلانہ حملہ تھا، بچ گئے، اور وہ آدمی جیل میں چلا گیا۔ قاتلانہ حملہ تھا، لوگوں نے چشمدید گواہ تھے، علامہ ثناء اللہ امرتسری تو کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو گئے، اور وہ ان کا جو قتل کا حملہ جس نے کیا تھا وہ جیل میں چلا گیا۔ جتنے دن تک وہ جیل میں رہا، علامہ ثناء اللہ امرتسری اس کے گھر راشن پہنچاتے رہے، اس کے گھر کا خرچ چلاتے رہے، اور جب وہ جیل سے واپس آیا، اپنے بیوی بچوں کے پاس گیا تو بیوی سے پوچھا کہ میں تو جیل میں تھا، یہ اتنے دن تک کون ہمارے پریوار کو چلاتا رہا، کون جو ہے ہمارے گھر کو چلاتا رہا؟ کہا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ ہر مہینے آتا تھا اور ہمیں راشن دے کے چلا جاتا تھا، ہمیں نہیں معلوم وہ کون تھا۔ اب یہ نوجوان جو تھا یہ چھپ کر کے دیکھنے لگا کون ہے یہ آدمی، اور علامہ ثناء اللہ امرتسری کو بھی معلوم بھی نہیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ جیل سے چھوٹ چکا ہے۔ اگلے مہینے جب اس کے گھر میں راشن لے کے پہنچے ہیں اور وہ باہر نکلا ہے اور دیکھا کہ یہی انسان ہے جس کے اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا، زارو قطار رونے لگا، اور بڑی معافی مانگی، اور اس کے بعد اس نے اپنے شرک و بدعت سے توبہ کر لی اور وہ پکا توحید والا بن گیا۔ تو ہمارے اسلاف نے تو ایسے توحید کی دعوت کو پھیلایا ہے میرے ساتھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، آپ صرف نماز میں رفع الیدین کر کے اور سینے پر ہاتھ باندھ کے اور 8 رکعت تراویح پڑھ کے اہل حدیث نہیں بن سکتے، آپ کو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے گا، اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے بھی اہل حدیث بننا پڑے گا۔ اور نبی نے جو اخلاق ہمیں دیا ہے وہ کیسا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اے نبی آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں، لوگوں کو درگزر کر دیا کریں، اور لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ آج ہر مسجد میں 2 کمیٹی، ہر مدرسے میں 2 کمیٹی، ہر جگہ جماعت میں جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ آج ہم مشورہ کرنا نہیں چاہتے۔ نبی سے بہترین، نبی سے جینیس کون ہو سکتا ہے؟ نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ نبی نے موقع پڑا تو اپنی بیویوں سے بھی مشورہ کیا ہے، فرمایا مشورہ کیجئے، اور مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا فیصلہ کریں تو پھر آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزریے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد جنگ احد جب ختم ہوئی، مسلمان جنگ سے واپس لوٹے زخمی حالت میں، 70 صحابہ کا جنازہ لے کے لوٹے، 70 صحابہ کے انتقال کی خبر لے کے لوٹے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام زخمی تھے، اللہ کے نبی زخمی تھے۔ اسی حالت میں خبر ملی کہ مکہ کے کافر پھر سے دوبارہ فوج لے کے آ رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ نبی نے حکم دیا
صحابہ کو کہ ہمیں پھر سے نکلنا ہے اور ہمیں پھر سے جنگ کرنی ہے. صحابہ کرام نے ایک بار بھی چوں چرا نہیں کی کہ اے اللہ کے نبی ابھی تو ہمارے بدن کا زخم بھی نہیں سوکھا ہے, ابھی تو ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے, ابھی تو ہمارے کپڑے بھی خون سے لت پت ہیں. صحابہ کرام اسی زخمی حالت میں, اسی خون خرابے کی حالت میں تیار ہو گئے اور مدینہ سے کافی دوری پر ایک مقام تھا, غالباً 18-20 کلومیٹر دور وہ جگہ تھی, اس کا نام حمراء الاسد تھا. وہاں تک اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے پہنچے. جب وہاں تک پہنچے تو مکہ کے کافروں کو جب خبر لگی کہ مسلمان تو دوبارہ آ رہے ہیں, تو جو انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی جو نیت کی تھی وہ ڈر کے واپس چلے گئے. اللہ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کیا, فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, جن لوگوں نے اللہ کی بات مانی, رسول کی بات مانی, حالانکہ ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی, زخم پہنچا تھا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر اور ثواب تیار ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, نبی کے صحابہ سے کہا گیا بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے, مگر صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور صحابہ نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. تو یہ صحابہ کرام تھے میرے پیارے ساتھیوں. اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. بڑی مشہور آیت ہے سورہ نساء کی, ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا. وخلق منها زوجها, اور اس جان سے ان کی بیوی حوا کو بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کو آگے بڑھایا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور اے میرے بندو اللہ سے ڈرو جس اللہ کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام, اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. رشتہ بہت اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ جو رشتے ہمارے ہوتے ہیں, کوئی ہمارا باپ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, کوئی تایا ہے, کوئی چاچا ہے, یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. ان رشتوں کو توڑنے کا ہمیں کوئی ادھیکار نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا ہے تب بھی ہمیں توڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تب بھی ہمیں اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آج ہماری مائیں بہنیں غور کریں, ذرا سی بات پہ جو گھروں میں درار پڑ جاتی ہے, بھائی بھائی میں درار ہے, باپ بیٹے میں درار ہے, ماں بیٹے میں درار ہے, بہو ساس سے ناراض ہے, ساس بہو سے ناراض ہے. اللہ کے واسطے اگر اللہ سے ڈرتے ہو, تقوی والے ہو, تو تقوی کا تقاضا یہ ہے والارحام, رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو, رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. یہاں کتنے لوگ ہیں کئی برس ہو گئے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے, اور سب تراویح کی نماز پوری پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, زکوٰۃ پوری نکال رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری تراویح برباد ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے روزے برباد ہو جائیں. ارے یہ بھائی کے خلاف جو دل میں بغض ہے, یہ رشتہ دار کے خلاف جو دل میں کینہ ہے, یہ ہمیں برباد کر سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو, سوائے 2 لوگوں کے, جن 2 لوگوں کے درمیان آپس میں دشمنی ہوتی ہے اور کینہ ہوتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ان کی مغفرت نہیں کرنا ہے جب تک یہ دونوں اپنی دشمنی کو ختم نہ کر لیں. اس لیے میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے, صرف اعتکاف کا مہینہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ بچھڑے ہوں سے ملنے کا مہینہ ہے. جائیے, جن سے دشمنی تھی آپ کی, کل جا کے پہلے سلام کر کے دشمنی ختم کیجیے. جن سے بات چیت آپ نے بند کر کے رکھی ہے, جس بھائی سے جائیے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم جا کے بات چیت کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی, تو میں کہتا ہوں ایسی ناک کٹ جانی چاہیے. اگر اس ناک کے کٹنے کی وجہ سے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے, اللہ کی مغفرت مل رہی ہے, تو ایسی ناک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ناک کاٹ دیجئے میرے بھائیوں, لیکن جا کر کے اللہ کے واسطے اپنے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اے میرے بندو اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا. فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگیں, جو تمہارے لیے بہتر ہوں.
ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ایک سے زیادہ اگر بیوی رکھو گے عدل نہیں کر پاؤ گے، انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر انسان ایک سے زیادہ نکاح کر لیتا ہے اور بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا ہے تو وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے. آج معاف کیجئے گا، بہت سارے لوگ ہیں ایک سے زیادہ انہوں نے نکاح کیے ہیں، لیکن ایک بیوی کو انہوں نے بالکل چھوڑ کے رکھا ہے اور ایک بیوی کو ساری محبتیں اور سارا وقت اس کو دے رہے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں گی اور وہ ناانصافی کرتا ہے ان کے درمیان تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ایک طرف کا جو چہرہ ہوگا وہ بالکل جھکا ہوا ہوگا اور دور سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا انسان تھا. اس کے بعد آخری آیت میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے مال کے بارے میں فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنا مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، اور اپنے مال کے ذریعے کمزوروں کو پہناؤ اور کھلاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بھلی بات کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اپنا پرس یا اپنا مال یا تجوری کی چابی آپ کسی ایسے انسان کے حوالے نہ کر دیں جس کے اندر پیسے کا درد نہ ہو. شوہر بیچارہ کما کما کے محنت سے لائے اور کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دے، ATM کارڈ بیوی کے ہاتھ میں دے دے اور وہ دھائیں دھائیں جا کے پورا ایک دن میں سارا اکاؤنٹ صاف کر دے. ایسی نادان اگر کسی کے گھر میں بیوی ہے تو اللہ کے واسطے وہ ATM کارڈ نہ دے اپنی بیوی کو. بھائی میں دونوں بات بتا رہا ہوں. اگر کسی گھر میں شوہر ایسا ہے جو بیوی کے ضروری حقوق نہیں دے رہا ہے تو ایسے شوہر کی جیب میں سے بیوی بنا بتائے پیسہ لے سکتی ہے. اس کے فون پے میں سے اس کا پن اگر پتا ہو تو ٹرانسفر کر سکتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں. آپ جا کے فتویٰ لگائیے جو بھی لگانا ہو کہ عبدالغفار صاحب نے چوری کی اجازت دی ہے، مگر یہ چوری جائز ہے. بھائی بیوی اگر شوہر حق ادا نہ کرے تو بیوی ضرورت پڑنے پر وہ مال بغیر شوہر کو بتائے لے سکتی ہے. مگر جس بیوی کے بارے میں شوہر کو پتا ہو کہ یہ بے حساب خرچ کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ATM کارڈ دے دے تو ایسے شوہر کی عقل پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نادانی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ مال بہت ضرورت کی چیز ہے. اللہ نے فرمایا یہ مال تمہاری گزر بسر کا ذریعہ ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے المال سلاح المومن، مال مومن کا ہتھیار ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اگر میں اتنا مال چھوڑ کے دنیا میں جاؤں جس مال پر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، میں لوگوں کا محتاج بن کے رہوں. اس سے بہتر کیا ہے؟ میں مال کماؤں اور مال پر اللہ مجھ سے حساب لے گا، مجھے وہ حساب منظور ہے مگر لوگوں کا محتاج بننا مجھے منظور نہیں ہے. اور سلف یہ بھی کہا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا، تجارت کرو اور کمائی کرو. فإنکم فی زمان اذا احتاج احدکم کان اول ما یاکل دینہ، تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس زمانے میں انسان اگر محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو کھا جائے گا، اپنے دین کی تجارت کرے گا، دین کو بیچ دے گا. آج دین کی بھی تجارت ہو رہی ہے، دین کے نام پر بھی، اور کتنے شریعت کے احکام ہیں جس کو چھپا کر کے اپنا بینک بیلنس مضبوط کیا جا رہا ہے، اپنا پیٹ کا بھرا جا رہا ہے. تو دین کی بھی تجارت ہو رہی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اس دور میں مال کی بڑی اہمیت ہے. آپ حلال طریقے سے مال کمائیں. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا بیکار نہ بیٹھے رہو. یہ مت سوچو صاحب یہ جاب بڑی چھوٹی جاب ہے، اس میں بہت کم سیلری مل رہی ہے، بیکار بیٹھے رہے. باپ کے ٹکڑوں پر پلنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت کی کمائی کھائیے. آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، بعض نوجوان کہتے ہیں صاحب ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. ان سے پوچھو بھائی تم کما کیا رہے ہو؟ کما تو ابھی کچھ نہیں رہے، ابا کی کمائی پہ زندگی گزارے. ارے بھائی ابا کی کمائی پہ تم زندگی گزار، تمہاری بیوی کیا کھائے گی؟ آپ ٹھیک ہے شادی کے قابل ہو گئے، نکاح کرنے کا حکم ہے، لیکن نکاح کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کی ذمہ داری اٹھائیں. آپ اگر کچھ نہیں کما رہے تو کیا کھلائیں گے اپنی بیوی کو؟ اس لیے کسی بھی جاب کو حقیر نہ سمجھیں. اگر حلال طریقے سے کوئی چھوٹی موٹی بھی جاب مل رہی ہے، حلال طریقے سے کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، وہ کام کیجئے اور مال کمائیے. مال کمانا منع نہیں ہے، مال بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. تو یہ چوتھے پارے کی چند آیات تھیں. انشاءاللہ کل ہم 5ویں پارے پر گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی کہا ہے. متقی بندوں کی صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.